بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ہم اپنی کتاب کا آج 10واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے انوکھا تحفہ۔ سبق انوکھا تحفہ، صفحہ نمبر 39 سامنے رکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 39، عنوان انوکھا تحفہ آپ کے سامنے ہے۔ بیٹا انوکھا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس لفظ سے آغاز کرتے ہیں۔ انوکھا کا مطلب ہے عجیب و غریب، ایسی چیز جو حیران کر دے یا حیرانگی میں مبتلا کر دے، ایسی چیز کو انوکھا کہتے ہیں، عجیب تحفہ۔ اس سبق کے ذیل میں آپ ایک جانور کی چالاکی کے متعلق پڑھیں گے کہ جانور کس طرح پیار کرنے کے لائق ہوتے ہیں اور کتنے چالاک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل یہ ایک بچی کی کہانی ہے جس کا نام ہے شہناز۔ ننھی شہناز کی 9ویں سالگرہ قریب آ رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ چھوٹی سی بچی 9 سال کی عمر کی ننھی شہناز کی 9ویں سالگرہ قریب آ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس دفعہ بھی اسے ہمیشہ کی طرح بہت سے تحفے ملیں گے، اچھے اور پیارے سے پیارے قیمتی تحفے۔ لیکن اسے اپنی پسند کا تحفہ آج تک نہ ملا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کوئی اسے ننھے منھے جانور کا تحفہ دے جسے وہ پال سکے، جیسے کہ بلی، کتے یا خرگوش کا بچہ۔ شہناز ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اکلوتی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ اکلوتی کہتے ہیں اکیلی اولاد کو۔ ٹھیک ہے، یعنی شہناز کا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھی، اکیلی اولاد، یعنی جس کا کوئی شریک بھائی یا بہن نہ ہو۔ اور لاڈلی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ لاڈلی کا مطلب ہے ناز میں پلی ہوئی یا پلا ہوا، ناز و نیام میں پلا ہوا بچہ۔ ٹھیک ہے، اور سب اسے پیار سے شانو کہتے تھے، شہناز سے شانو۔ دراصل ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ کسی کے بھی نام کو مختصراً کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام وقار ہے تو اسے عام طور پر وکی بلایا جاتا ہے، پیار اور محبت سے، اور اسی طرح نام کو مختصر کر کے۔ ٹھیک ہے، تو شہناز کا نام کیا تھا؟ شانو، اور اس کی ہر خواہش اور پسند کا خیال رکھتے تھے۔ شانو نے کئی مرتبہ ابو سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا جانور لا دیں جسے میں کچھ کھلا پلا سکوں اور میرا دل بہل جائے، مگر ابو نے ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بیٹی، اس قسم کے جانور رکھنے سے گھر میں گندگی پھیلے گی، گھر کی چیزیں بھی خراب ہوں گی۔ دیکھو نا، ہم نے تمہیں کتنے ڈھیر سارے کھلونے لا کر دیے ہیں، ان سے کھیلا کرو۔ پھر ایک روز انہوں نے شانو کے لیے روئی کے بنے ہوئے ننھے منھے جانور بھی لا کر دیے، جن میں بلی کا بچہ، خرگوش اور بھالو کا بچہ بھی تھا۔ لیکن شانو تو جیتا جاگتا اور اچھل کود کرنے والے جانور کا بچہ منگوانا چاہتی تھی۔ آخر سالگرہ کی تقریب میں صرف ایک دن رہ گیا۔ شانو کی امی نے سوچا کہ اس مرتبہ بچی کو کیا تحفہ دیا جائے۔ ابو تو ٹافی اور بسکٹوں کے ڈبے لائے تھے۔ امی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے ایسی چیز لا کر دیں گی جو بعد میں بھی اس کے کام آ سکے۔ چنانچہ انہوں نے شانو کے لیے ایک ورک باسکٹ لانے کا فیصلہ کیا، یعنی وہ ڈبہ جس میں کام کی چیزیں ہوتی ہیں اسے ورک باسکٹ کہا جاتا ہے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، جس میں قینچی، سوئی اور دھاگے کی
پھرکیاں ہوں گی، یعنی دھاگے کی گولیاں ہوں گی۔ اس طرح شانوں کو سلائی کا شوق پیدا ہوگا۔ اب دیکھیے بیٹا کتنی اچھی سوچ ہے کہ بچے کو جس کی چیز کی جانب رغبت دلانی ہے اسے اسی چیز کا تحفہ دے دو۔ اب بچہ اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس چیز سے واقف ہوگا، اس کا استعمال سیکھے گا، اور اس طرح اس چیز کی طرف اس کا رجحان بڑھے گا۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ سالگرہ والے دن شانوں کی امی اسے کھلونے کی دکان پر لے گئیں۔ وہاں کھلونوں کے علاوہ اور بھی چیزیں ملتی تھیں۔ شانوں نے دکان میں گھومنا شروع کر دیا، پھر باسکٹ کو ایک میز پر رکھ کر بلی کے ایک بچے کو دیکھنے لگی جو ایک باسکٹ کے اندر بیٹھا انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اسے وہ بچہ بہت اچھا لگا، وہ وہیں بیٹھ کر اس کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ بچہ اچھل کر اس کی گود میں بیٹھ گیا اور غر غر کرنے لگا۔ اتنے میں قریب کھڑے ایک سیلز مین نے شانوں سے کہا، سیلز مین یعنی دکان میں چیزیں بیچنے والے نے شانوں سے کہا، بیبی یہ بچہ 200 روپے کا ہے، خریدنا ہے؟ وہ بچے کو وہیں چھوڑ کر امی کے پاس گئی۔ امی میں اپنی سالگرہ کے لیے ایک اور چیز، یہ کہتے کہتے وہ رک گئے۔ تم ورک باسکٹ پسند کر چکی ہو، اب کسی اور چیز کے لیے ضد نہ کرو، یہ اس کی امی نے کہا۔ وہ دوڑ کر بلی کے بچے کے پاس آئی جو دھیمی اور باریک آواز میں میاؤں میاؤں کر رہا تھا۔ وہ اس سے بولی، ننھے میاؤں میں تمہیں نہیں خرید سکتی کیونکہ میں پہلے ہی اپنا تحفہ خرید چکی ہوں۔ شانوں نے امی کے پاس جا کر ایک بار پھر اپنی پسندیدہ چیز یعنی بلی کے بچے کے متعلق کہنا چاہا، مگر اس مرتبہ بھی وہ اپنی خواہش بیان نہ کر سکی۔ بلی کا بچہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے یہ لڑکی اسے کیوں نہیں لے جا رہی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ کس کے دماغ میں؟ بلی کے بچے کے دماغ میں ترکیب آئی، کیوں نہ وہ اس باسکٹ کے اندر لیٹ جائے۔ بلی کا بچہ فوراً اٹھا اور باسکٹ کے اندر لیٹ گیا۔ اتفاق سے دکان کے کسی سیلز مین کی نظر بھی اس پر نہ پڑی۔ ادھر شانوں کی امی نے خریدے ہوئے سامان کی قیمت ادا کی اور دکاندار سے کہا کہ اسے باندھ دیجیے۔ جب سیلز مین وہ باسکٹ اور دیگر چیزیں باندھنے لگا تو اسے شانوں کی باسکٹ کچھ وزنی محسوس ہوئی۔ پہلے تو اسے خیال آیا کہ باسکٹ کھول کر دیکھے، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ڈھکن کھول کر نہیں دیکھا اور اسے یوں ہی باندھ دیا۔ گھر پہنچے تو وہاں شانوں کے بہت سے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے طرح طرح کے خوبصورت تحفے آ چکے تھے۔ ابو نے شانوں کو سمجھایا کہ بیٹا تمام تحفوں کے پیکٹ ایسے ہی بند رہنے دو، آج شام کیک کاٹنے کے بعد انہیں کھول کر دیکھیں گے۔ شانوں کی ہم عمر سہیلیاں گڈی، لبنہ، سلمہ، عظمیٰ، سلطانہ، قمر اور گھر کے بہت سے لوگ گھر کو رنگ برنگی جھنڈیوں، جھالروں اور غباروں سے سجانے میں لگے ہوئے تھے۔ شانوں کے قریبی عزیز رشتہ دار تو دن میں ہی پہنچ چکے تھے، البتہ دیگر مہمان، دیگر یعنی کہ دوسرے مہمان، دیگر کا استعمال ہوتا ہے دوسرے کے لیے یا دوسرا، ٹھیک ہے؟ اور بچے سالگرہ کی تقریب کے مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے پہنچے۔ مقررہ وقت تک گھر میں بچوں کا اچھا خاصا ہجوم ہو گیا۔ ہجوم آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بالکل، ہجوم کہتے ہیں رش لگنا، بہت سی لوگوں کی بھیڑ ہونا، ٹھیک ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف رنگ برنگ پھول کھلے ہیں اور شانوں ان سب کے درمیان ایک خوبصورت تتلی کی مانند اڑتی پھر رہی ہو۔ سب میز کے گرد جمع ہوئے، سالگرہ کا کیک کاٹا اور گیت گایا۔ بچوں نے کیک، پیسٹری، سموسے، مٹھائی اور پھل وغیرہ مزے لے لے کر کھائے۔ اب شانوں کے تحفے بھی دیکھ لیں جو اس کی سہیلیوں، عزیزوں اور رشتہ داروں نے دیے ہیں، ابو نے کہا۔ ابو نے کیا کہا؟ کہ شانوں کے تحفے بھی دیکھ لینے چاہیے۔ پہلا پیکٹ کھولا گیا تو اس میں سے گڑیا نکلی، جس کو شانوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اٹھایا تو گڑیا بولی، سالگرہ مبارک۔ یہ آواز سن کر سب بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اسی طرح کسی پیکٹ سے کھلونے، کسی میں ٹافی اور چاکلیٹ اور کسی میں فراک اور سینڈل وغیرہ نکلے۔ اتنے میں شانوں کی خالہ کی آواز آئی، شانوں بیٹی اپنی امی کا دیا ہوا تحفہ بھی تو ہمیں دکھاؤ۔
شانو کے ہنستے مسکراتے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اداسی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اسے بے اختیار بلی کے بچے کا خیال آ گیا تھا، وہی بچہ جسے وہ خرید نہ سکی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ خالہ دوڑ کر اس کے پاس آئیں اور پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی تم اداس ہو گئی، کیا بات ہے، امی نے تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیا؟ شانو آنسو پوچھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، نہیں خالہ جان، امی نے تحفہ دیا ہے، یہ رہا ان کا تحفہ۔ یہ کہتے ہوئے شانو نے باسکٹ کا ڈھکن اٹھایا تو مارے خوشی کے اس کی چیخ نکل گئی۔ بلی کا پیارا سا بچہ اپنا دایاں ہاتھ بلند کیے اٹھ کھڑا ہوا، جیسے وہ سب کو سلام کر رہا ہو۔ سب کے سب یہ دلچسپ اور انوکھا تحفہ دیکھ کر ہنس پڑے۔ شانو نے اپنی امی ابو کو یقین دلایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ کب اور کس طرح اس کی خریدی ہوئی باسکٹ کے اندر گھس کر بیٹھ گیا ہے۔ اسے خوف محسوس ہوا کہ کہیں اس کے والدین یہ نہ سمجھے کہ اسے شانو نے چوری چھپے دکاندار سے چھپ کر اپنی باسکٹ میں رکھ لیا ہے، اس لیے اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ شانو کے ابو نے اپنی پیاری لاڈلی کی خوشی کے خیال سے دکاندار کو اس کی قیمت بھجوا دی۔ اس طرح شانو کو پہلی مرتبہ اپنی سالگرہ کی سچی خوشی محسوس ہوئی، یعنی جو تحفہ وہ خریدنا چاہتی تھی وہی تحفہ اس نے پا لیا۔ بیٹا اس سبق کا مقصد کیا ہے؟ آپ سمجھے ہیں اس سبق کا مقصد؟ اس سبق کے اندر ایک بہت بڑا میسج اور پیغام دیا گیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ جی ہاں، وہ پیغام ہے امانت کا۔ شانو کے والد نے جب دیکھا کہ غلطی سے بلی کا بچہ گھر آ گیا ہے تو وہ چاہتے تو اسے چھپا کر رکھ لیتے، دکاندار کو تو ویسے بھی اس کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دکاندار کو اس کی قیمت ادا کر دی۔ اگرچہ وہ غلطی سے گھر آیا تھا لیکن انہوں نے قیمت ادا کرنا اپنا فرض جانا اور دکاندار کو اس کی قیمت ادا کی۔ یہ ہے اس سبق کا مقصد، ٹھیک ہے؟ آپ بھی بیٹا ہمیشہ خیال رکھیں، مسلمان کسی کی چیز بلا وجہ استعمال نہیں کرتا، وہ ہر ایک کی چیز کو اپنے لیے امانت سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ مشق کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، صفحہ نمبر 42 کی جانب۔ صفحہ نمبر 42 دیکھیے، شاباش جی بیٹا۔ صفحہ نمبر 42 اس وقت آپ کے سامنے ہے، مشق دیکھ رہے ہیں ہم، سبق انوکھا تحفہ کی مشق۔ پہلے سوال کے تحت آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں، بےحد آسان مشق ہے بیٹا۔ پہلا سوال دیکھیے، شہناز اپنی کون سی سالگرہ منا رہی تھی؟ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں، سالگرہ کون سی تھی اس کی؟ 9ویں سالگرہ تھی، شاباش، شہناز اپنی 9ویں سالگرہ منا رہی تھی۔ دوسرا سوال دیکھیے، شانو کی امی اسے کہاں لے کر گئیں؟ تو اس کا جواب بھی بےحد آسان ہے، شانو کی امی اسے کھلونوں کی دکان پر لے کر گئیں۔ شانو اپنے لیے کون سا تحفہ لینا چاہتی تھی؟ جی بتائیے، شانو اپنے لیے کسی جانور کا بچہ وغیرہ خریدنا چاہتی تھی۔ بلی کے بچے نے کیا حرکت کی؟ بلی کے بچے نے کیا حرکت کی؟ جی جناب، بلی کا بچہ سب سے نظر بچا کر چھپ کر شانو کی باسکٹ میں لیٹ گیا تھا۔ باسکٹ اٹھا کر سیلزمین کو کیا محسوس ہوا؟ باسکٹ اٹھا کر سیلزمین کو محسوس ہوا کہ باسکٹ کچھ بھاری ہے، یا باسکٹ اٹھا کر سیلزمین کو باسکٹ وزنی محسوس ہوئی۔ تحفہ کو کھولنے سے متعلق ابو نے کیا کہا؟ تحفوں کو کھولنے سے متعلق ابو نے کہا کہ پہلے کیک کاٹیں گے، اس کے بعد تحفے کھول کر دیکھیں گے۔ باسکٹ میں بلی کا بچہ دیکھ کر شانو کے کیا تاثرات تھے؟ باسکٹ میں بلی کا بچہ دیکھ کر شانو بے حد خوش ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے تمام سوالات کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ بہت آسان کام ہے بیٹا، ایک ایک لائن پر مشتمل جوابات ہیں، آپ بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، دیے گئے جملوں میں سے خالی جگہ درست لفظ سے پر کیجیے۔ آپ سبق کی مدد سے یہ خالی جگہ مکمل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سوال نمبر 3 بھی تقریباً اسی طرز پر مشتمل ہے۔
درست جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ اب ظاہر بات ہے چونکہ آپ کاپی میں تحریر کر رہے ہیں لہٰذا آپ درست لفظ کو منتخب کر کے یہاں تحریر کریں گے۔ آپ کی آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں بیٹا کہ آپ انتخاب کے لیے دیے گئے چاروں الفاظ تحریر نہیں کریں گے، آپ محض ایک ہی جملہ تحریر کریں گے مکمل کر کے، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 43 کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 43 سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیے، یعنی آپ نے زبر زیر پیش کا استعمال کرتے ہوئے ان الفاظ کے تلفظ کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ باسکٹ، سامان، چیخ، تحفہ، بے زبان، کھلونے اور گندگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ اچھا بیٹا، اس کے بعد کچھ قواعد کا کام ہے جو فی الحال آپ کے لیے نصاب میں شامل نہیں رکھا گیا۔ دراصل بورڈ کے احکامات کے مطابق آپ کے کام میں اختصار کی خاطر حصے قواعد کے سوالات کو آپ کے نصاب سے منہا کیا جا رہا ہے، لہٰذا سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 آپ کے مشق میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح بےحد مختصر سی مشق اختتام پذیر ہوئی۔ سبق انوکھا تحفہ ماں مشق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ اس سبق کے سرے ورق کے ساتھ ساتھ مشق کی تکمیل بھی کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔